24واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کھینچ لیتا ہے جانوں کو، حین موتہا اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا اور وہ جن کی موت نہیں آئی ہوتی فی منامہا ان کی نیند میں، فیمسک التی پس روک لیتا ہے اس کو، قضا علیہا الموت جس پر فیصلہ کرتا ہے موت کا، ویرسل الاخری اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی موت اور زندگی کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر اللہ نے پیش فرمایا، اور ضمن میں اللہ نے اپنے مکمل اختیارات کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی روح قبض کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے طبی موت کا ذکر فرمایا، اور دوسری صورت یہ فرمائی کہ ایک موت تو یہ ہے جو انسان کی طبی طور پر ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ کہ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آتی، وہ اپنی نیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ تعالی موت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کی روح کو نیند کی حالت میں اللہ روک لیتے ہیں، اور نیند کے دوران ہی اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اب دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ واپس بھیج دیتے ہیں، یعنی جن کی موت نہیں آتی نیند کے بعد ان کی روح پھر واپس بھیج دی جاتی ہے، اور پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو مقررہ وقت تک تو پھر ان کو اللہ موت دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موت اور زندگی کا نظام ہے اس پر تم ذرا غور کرو، کس طرح روح کو نکالتا ہے اور پھر کس طرح روح کو اللہ داخل کرتا ہے۔ تو فرمایا اس بندے کو جو غور کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین آ جاتا ہے، اور اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ واقعی یہ نظام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں چلا سکتا۔ اللہ پاک نے بھی آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا، ان چیزوں میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نیند میں روح کو لٹانا، اور جن کی موت لکھی ہوتی ہے نیند ہی کے اندر دوبارہ ان کو اٹھایا ہی نہیں جاتا،
اور اگلی آیت میں فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، فرمایا کیا ان لوگوں نے بنا لیے، ام اتخذوا کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شفعاء سفارشی، قل فرما دیجئے اولو کانوا کیا اگرچہ وہ ہوں، لا یملکون شیئا نہ مالک کسی چیز کے، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں۔ فرمایا اللہ کے مقابلے میں جن کو تم لاتے ہو ان کی حیثیت اللہ نے بیان فرمائی، اور یہ لوگ کہتے تھے بتوں کے بارے میں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہتے تھے کہ ہم تو ان بتوں کی، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس لات منات اور عزیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کے یہ لوگ ہمیں قریب کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، معاذ اللہ۔ اس لیے یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا معبود بناتے تھے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی حیثیت کو بیان فرمایا، فرمایا قل میرا نبی آپ فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو وہ تو کائنات میں کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں، بھلا مٹی کے بنائے ہوئے بت اور یا دنیا کی اور جو چیزیں جو سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے یا اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، فرمایا دیکھو تو صحیح وہ کائنات کی کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی عقل ہے، وہ عقل بھی نہیں رکھتے، تو تمہاری عقل کہاں گئی، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا قل آپ فرما دیجئے میرا نبی للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ساری سفارشیں، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ فرمایا اے نبی آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ جتنی بھی سفارشیں ہیں ساری کی ساری سفارشیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ نے کسی کو کائنات کے اندر سفارشی نہیں بنایا، اور وہ اللہ قیامت کے دن جسے چاہیں گے اجازت دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس قیامت کے دن سفارش کر سکے، مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، جس کو اللہ کی اجازت ہوگی وہی اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا۔ جب اس کی اجازت اللہ دیں گے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، علماء، شہداء، حفاظ وغیرہ یہ سفارش کریں گے، اور سفارش بھی صرف مومن کے حق میں ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، گناہ گار ہوگا تو اس گناہ گار مسلمان کی سفارش کی جائے گی، کسی کافر کی، مشرک کی، منافق کی قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا میرا نبی آپ ان کو اعلان فرما دیجئے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں ساری سفارشیں، لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ جو اکیلا ہے،
اشمعزت بگڑ جاتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں، قلوب الذین ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، من دونہ اللہ کے علاوہ، اذا ہم یستبشرون تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کی حالت بد کو اللہ نے بیان فرمایا ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جس وقت ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا بیان ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور ان کا دل خفا ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، فرمایا کہ جب انہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے تم بھی کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ نے فرمایا یستکبرون، یہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام سن کے ان لوگوں کے دل بگڑ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور مشرک کی یہ بڑی علامت ہے، اسے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کی شان و شوکت کا بیان پسند نہیں آتا، قرآن کہتا ہے۔ اور جب اس کے سامنے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، ان لوگوں کے دل بگڑ جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں، منہ بن جاتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کیوں بیان ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر کا بیان کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کا شریک کیا جاتا ہے، تو یہ نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اذا ہم یستبشرون، تو اچانک یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اے میرا نبی آپ ان کے سامنے یوں رب کی صفات بیان کیجئے، یوں اللہ کی توحید کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو بیان کیجئے۔ فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرما دیجئے میرا نبی اللہم، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آپ پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ فاطر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے فاطر، اس کا معنی بھی پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خالق، خالق کا معنی بھی پیدا کرنا۔ تو فاطر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر نقشے کے پیدا کرے، بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کرے، وہ کہا جاتا ہے فاطر۔ تو فرمایا میرا نبی یوں ان لوگوں کے سامنے میری حاکمیت کا ذکر فرمائیے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آپ پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کو جاننے والے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ غیب کو بھی جانتے ہیں، والشہادتی، اور حاضر کو بھی جانتے ہیں۔ اے مکہ کے مشرکوں، اللہ کی ان صفات والا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کو جاننے والے ہیں۔ انت تحکم بین عبادک، بین عبادک،
انت تحکم، آپ ہی فیصلہ کریں گے، بین عبادکا، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا، ان چیزوں کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کو اس آیت میں فرمایا میرا نبی میری حاکمیت ان لوگوں کے سامنے ذکر کر دے، یہ لوگ بھلے ناراض ہوتے رہیں میرے ذکر سے، لیکن پھر بھی ان کو میرا ذکر تو سنا۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔